محمدا رسول الله ويقين. اللہ تعالیٰ ایمان والے کے اوپر جو حالات لے کر آتے ہیں دو وجہوں سے لے کر آتے ہیں، ایک تربیت کے لیے اور دوسرا طہارت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے کے اوپر حالات دو وجہوں کے لیے لے کر آتے ہیں، ایک تربیت کے لیے اور دوسرا طہارت کے لیے۔ اللہ حکیم ہے، اس کا فعل ہے، اس کا عمل ہے، وہ جس طرح چاہے کرے، اس کی حکمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر حالات آتے تھے، پریشانیاں تکالیف آتی تھی، تو صحابہ کرام اس کو نعمت سمجھتے تھے۔ ہمارے اوپر حالات آتے ہیں، تکالیف پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ میری، ہم سب کی اور صحابہ کرام کی سوچ میچ نہیں ہوتی۔ جب سوچ ہی میچ نہیں ہو رہی تو جو غیبی مدد صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے وہ غیبی مدد بھی نہیں آتی۔ غیبی مدد کا تعلق آپ کی سوچ صحابہ کرام کے مشابہ بنانا تھا، جب آپ کے اوپر غیبی مدد تک، لیکن آپ کی سوچ صحابہ کرام کے مشابہ ہی نہیں ہے، صحابہ کرام جیسی ہی نہیں ہے، دور دور تک بھی شائبہ نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتی، تو میری اور آپ کی غیبی مدد بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو صحابہ کرام کا اکرام کیا۔ یہ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ خرق عادت کوئی بھی ایسا عمل صادر ہو جائے جو آپ کی اور میری عادت کے خلاف ہو، اس کو خرق عادت عمل کہتے ہیں، کرامت۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ میری راہ میں چل رہا ہے اور اپنے آپ کو میری ذات کے اوپر قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اکرام کرنے کے لیے عادت کے خلاف واقعات اس سے صادر کر رہا تھا۔ اس کو اکرام کیا جاتا ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ میں اور آپ بھی اگر صحابہ کرام کے مشابہ ہو جائے، اپنے اعمال کو کر لیں، تو آج مجھ سے اور آپ سے بھی خرق کی عادت عمل صادر ہونا شروع ہو، کیونکہ اللہ میرا بھی اکرام کرے، اللہ ہمارا بھی اکرام کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تین چیزیں بڑی محبوب ہیں، لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صحابہ، یہ مجھے بڑا محبوب ہے۔ اور دوسری چیز موت، یہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ اور تیسری چیز بیماری، یہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ فاقہ کس لیے محبوب ہے؟ اب وہ خود ہی تشریح کر رہے ہیں اپنی۔ فاقہ اس لیے محبوب ہے کیونکہ جب میرا پیٹ خالی ہوتا ہے تو میرے دل کے اندر عاجزی رہتی ہے، انکساری رہتی ہے، کبر میرے دل سے رخصت ہو چکا ہوتا ہے۔ اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے مجھے فاقہ پسند ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو اس کے اندر عاجزی اور مسکنت ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، جو نبوت کی شان ہے، تواضع وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے اس کی ٹون
چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر معاشرے کے اندر مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ پیٹ بھرے لوگوں کی آوازیں اور ٹون کیسی ہوتی. او بھائی تیرا گھر ہے نا بھائی، 1000 گز کا تو میرا بھی ہے بھائی. تو اپنے بڑے باپ کا ہے تو میں بھی بڑے باپ سے کم کا نہیں. تو نے مرغ مسلم کھایا تو میں بھی کھا رہا ہوں بھائی، میں دال روٹی نہیں کھا رہا. تیرے پاس یہ فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہے بھائی. یہ ٹون ہوتا ہے، یہ کبر ہوتا ہے، کبر. اور جب فاقہ ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے نا، تو انسان کے دل کے اندر مسکنت ہوتی ہے، تواضع، جھک کر چلتا ہے، اپنے دل کو بھی جھکا لیتا ہے. تو وہ کیوں فرما رہے کہ فاقہ مجھے کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے میرے قلب کے اندر عاجزی رہتی ہے، مسکنت رہتی ہے، تواضع رہتی ہے. اور دوسری چیز موت. وہ موت کو میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ موت نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کا. تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں، شوق رکھتا ہوں. اس لیے موت سے محبت ہے مجھے. موت کو محبوب میں کیوں رکھتا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شوق ہے، اشتیاق ہے، اس لیے موت کو محبوب رکھتا ہوں. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام موت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے. ایک صحابی تو ابھی ایمان لے کر آئے، ابھی کوئی عمل نہیں کیا اور جہاد میں چلے گئے اور وہیں پر ہی شہید ہو گئے. ایسا شوق ہوا کرتا تھا، یقین ہوا کرتا تھا کہ بھئی ہماری ملاقات فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے گی. اور حدیث کے اندر بھی ایسا ہی آتا ہے نا کہ جب ایمان والے کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ایمان والے کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے ایک سفید کپڑا لے کر آتے ہیں، زبردست خوبصورت ترین کپڑا ہوتا ہے، اور اس کو دکھاتے ہیں کہ بھئی تو باہر آ جا، اس حال کے اندر باہر آ جا کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی. اس حال کے اندر باہر آ. تو اس حال کے اندر اس کی روح کو نکال رہے ہوتے. تو لہذا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے فرماتے کہ مجھے موت محبوب ہے اس لیے کہ میری ملاقات فوراً مرتی اللہ سے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بیماری. بیماری اس لیے محبوب ہے کہ جیسے ہی بیمار ہوتا ہوں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایمان والے کے اوپر ایک دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 1 دن کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اس لیے مجھے یہ بیماری بھی محبوب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات اللہ تعالیٰ 2 وجہوں سے لے کر آتے ہیں، ایک تربیت کے لیے اور دوسرا طہارت کے لیے. اگر ایمان والے کے اوپر حالات آئے اور ایمان والے کے اوپر اللہ تعالیٰ حالات اس لیے لے کر آتے ہیں، تربیت کیا کر رہے ہیں؟ حالات اس لیے لے کر آتے ہیں کہ یہ ایمان والا توبہ کی طرف واپس آ جائے. اور ایمان والا اپنے حالات کو باہر کی کسی شکل سے جوڑنا شروع کرتا ہے، باہر کے کسی سبب سے جوڑنا شروع کرتا ہے، تو یقین جانے یہ باہر سے جب جوڑتا ہے کسی کو اپنے حالات کو تو یہ توبہ سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ توبہ کی طرف آتا ہی نہیں، لایا ہی نہیں جاتا. کوئی اچھے حالات آئیں
اور یہ ان اچھے حالات کو جوڑ دے باہر کے نقشوں سے، باہر کے اسباب سے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ شکر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور کوئی برے حالات آئیں اور یہ جوڑ دے ان برے حالات کو باہر کے نقشوں سے، باہر کے اسباب سے، تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ توبہ سے محروم کر دیا جائے گا۔ توبہ سے محروم کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اوپر اچھے حالات آتے ہیں اور ان اچھے حالات کو ہم جوڑتے ہیں غیروں کی امداد سے، غیروں کے مدد کرنے سے، تو ہم یوں کہتے ہیں کہ بھائی اس نے ہماری مدد کی تو ہمارے اوپر اچھے حالات آئے۔ ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم کسی چیز کے اندر پھنستے ہیں اور غیروں کی قوانین ہمارے اوپر لاگو کر دیے جاتے ہیں، نافذ کر دیے جاتے ہیں، اور غیروں کی قوانین کی وجہ سے ہمارے کو عبادت خانوں سے دور کر دیا جاتا ہے، تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ان غیروں کی وجہ سے، ان کے قوانین کی وجہ سے ہمارے کو عبادت خانوں سے روکا جا رہا ہے، ہماری عبادت کرنے کی جگہوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ یہ ہوتے نہیں ہوتے الفاظ ہمارے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کی قسم، جس طرح سے ایک جانور سے عالم کے حالات تبدیل نہیں ہوتے، اس طریقے سے ان حکاموں سے، چاہے وہ حکام مسلمان ہی کیوں نہ ہو جو اللہ کی شریعت کے خلاف جا کر کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ تو کرتے ہی اللہ کی شریعت کے خلاف جا کر کام، تو ان کی مثال بالکل جانوروں کی طرح ہے۔ ان سے بھی حالات اور عالم کائنات کا نظام، اس کا تغیر کا کوئی تعلق ان کی ذاتوں سے نہیں۔ یہ حضرت فرمایا کرتے، اور پھر ایک مثال دیا کرتے تھے۔ وہ مثال کیا؟ بھائی بتاؤ، کسی کا کارخانہ نہیں چل رہا، کسی کی دکان نہیں چل رہی ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ جو بکری تمہارے یہاں بندھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے نہیں چل رہی تمہاری دکان، تمہارا کارخانہ اس بکری کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، تمہارا کارخانہ اس بھینس کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے، تمہارا کارخانہ، تمہاری دکان اس گائے کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے نہیں؟ کہیں گے ارے بھائی آپ کی دکان کا، آپ کے کارخانے کا، آپ کی گائے سے کیا تعلق ہے؟ آپ کی بکری سے کیا تعلق ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ایسے ہی کائنات کے تغیرات کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست ایمان والے کے عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ براہ راست ایمان والے کے عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ ایمان والے کا عمل بگڑے گا تب جا کر حالات بگڑیں گے، اور ایمان والے کا عمل صحابہ اکرام کے مشابہ ہو جائے گا تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کی مدد صحابہ اکرام کے مشابہ کریں گے، جیسے صحابہ اکرام کی مدد کی۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں، حقیقت بیان۔ آج ہماری غیروں کی طرف سے مدد آتی ہے نا، ویکسین آ گئی، غیروں نے ہماری مدد کر دی، اس بیماری کے اوپر، اس پر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ IMF کی طرف سے ہمارے کو بہت پیسہ مل رہا ہے، پیسہ، تو ہماری توجہ کہاں جا رہی ہے؟ غیروں کی ویکسین کے اوپر، غیروں کی امداد کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہماری توجہ ہٹ گئی، ہٹ گئی۔
حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص باہر گھوم رہا تھا رات کو، 2-3 بجے کا ٹائم تھا، اور وہ اپنے محبوبہ کے گھر کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اس کا محبوب اس کو نہیں مل رہا تھا۔ تو اتنے میں پولیس والے آئے، بولا تو اتنی رات کو باہر کیسے گھوم رہے؟ اتنی رات کو باہر کیسے گھوم رہے؟ اس نے، پولیس والے نے اس کی پٹائی کرنا شروع کی۔ یہ پولیس والوں سے ڈر کر بھاگا، اور بھاگتے بھاگتے ایک گھر کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی چھلانگ لگائی، فوراً سامنے دیکھا کہ جس محبوب کو یہ تلاش کر رہا تھا، جس محبوب کے گھر کو یہ تلاش کر رہا تھا، وہ محبوب سامنے اسی گھر کے اندر رہتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس تکلیف، جس پریشانی سے ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات مل رہی ہو، وہ تکلیف و پریشانی تو اس کی محسن ہے نا۔ اس پولیس والے کے تنگ کرنے سے اس کو اس کا محبوب مل گیا، ایسے ہی پریشانی اور تکلیف سے اس کو، مومن کو، اس کا رب مل جاتا ہے، اس کا اللہ مل جاتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کے پاس مکھیاں آ رہی تھیں، تو اس کے نوکر کا نام تھا رمضانی۔ تو اس نے بولا رمضانی مقسامی آئین، اے رمضانی مکھیاں میرے پاس آ رہی ہیں۔ اس نے بولا حضور ناقصہ قسامی آئین، حضور یہ جو نالائق ہے نا، یہ لائق کے پاس آ رہی ہیں۔ کیا کہا؟ یہ مکھیاں تو نالائق ہیں، یہ لائق کے پاس آ رہی ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو لائق ہیں، یہ جو پریشانی، یہ جو تکالیف، یہ نالائق ہے، اسی لیے تو لائق کے پاس بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سمجھ گئے؟ جو لائق ہی نہیں ہوگا تو اس کے پاس کیسے جائے گی؟ لہذا یقین جانیں، یہ جو تکالیف پریشانی آ رہی ہے، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ میری اور آپ کی ذات کی طرف ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، جیسا کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہے۔ خصوصی توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف اور پریشانی سے مجھے توبہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور توبہ کی طرف لاتے ہی اس بندے کو جس سے اللہ بہت پیار کرتے ہیں، جس کا استقبال کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ، کہ بھائی تم مجھ سے روٹ گیا ہے، تم مجھ سے صلح کر لے، اور وہ رب ہے، وہ تکالیف کے ذریعے سے پہل کر رہے ہیں، جس کو ہم نعمت سمجھنے کے بجائے مصیبت سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ مصیبت نہیں ہے، نہیں ہے، حقیقت میں وہ نعمت ہے۔ یا ربی یا من هو مرشدی، ایقنت ان الیک مرادی وموعدی، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبي